اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم جس مسئلہ پر گفتگو کریں گے وہ ہے باغ فدق کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فدق کا جو رقبہ ہے اور یہ باغ ہے یہ کہاں واقع ہے۔ ایک روایت کے مطابق مدینہ شریف سے 2 دن کی مسافت پر یہ ایک میدان تھا اور یہ ایک باغ تھا جس کے اندر بہت زیادہ پھل اور پھول تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ فیہا نخل و عین، اس میں چشمے بھی جاری تھے اور باغات کا ایک دلکش منظر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مال فیض کے طور پہ عطا فرمایا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں اس باغ کے اندر خود تصرف فرماتے اور غرباء پر، فقراء پر آپ اس باغ سے خرچ کرتے اور اپنے اہل بیت میں سے بھی جو ضروریات ہوتی تھیں وہ پورا فرماتے رہتے۔ تو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس باغ کا مطالبہ کیا۔ علماء تشریح کا یہ کہنا ہے اور ان کی مختلف کتابوں سے یہ بات مطالعے میں ملتی ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو بڑا عزت کر کے وہاں سے دھتکار دیا۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے بھی عزت کیا تھا، بلکہ جب آپ حاضر ہوئیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سنایا ہے جو اہل تشریح کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث پاک پڑھ کے سنائی کہ اے فاطمہ الزہرا، آپ کے ابا جان نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وراثت ہے وہ درہم اور دینار، سونا اور چاندی نہیں ہے، بلکہ ہماری وراثت علم ہے اور حکمت ہے۔ تو یہ حدیث پاک سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چلی گئی اور آپ خوش بھی ہوئی کہ میرے ابو جان کی، بابا جان کی ایک حدیث جو مجھ تک نہیں پہنچی تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق کے توسل سے مجھ تک پہنچ گئی ہے، تو آپ بڑی خوش ہوئی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ باغ فدق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فیض کے طور پہ عطا فرمایا تھا اور ہیبت تھا، اور آپ جانتے ہیں اور علماء تشریح کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، انہوں نے اس بات کا اظہار و اقرار بھی کیا ہے کہ وہ ہیبت تھا، اور ہیبت کے بعد جو چیز ہوتی ہے جس کو ہیبہ کی جاتی ہے اس کی وصال کے بعد آپ جانتے ہیں، علماء کرام بھی جانتے ہیں، اہل علم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اس انسان کی وصال کے بعد وراثت کے اندر تقسیم نہیں کی جاتی۔ تو پھر یہ سوال کرنا کتنی حماقت پر اس کو محمول کیا جائے گا کہ اگر ایک انسان یہ سوال اٹھائے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اہل بیت کا جو حصہ بنتا تھا وراثت کے اندر باغ فدق والا وہ کھا گئے تھے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ چلو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو وہ حق نہیں دیا تھا، تو جب حضرت مولا علی خود خلافت کو سنبھالا تو آپ نے اپنا حق پھر وصول کیوں نہیں کیا؟ تو آپ تو کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا ہے، ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں، تو میرا سوال اتنا ہے کیا حضرت مولا علی ڈر گئے تھے، تکیہ کیا تھا معاذ اللہ جس طرح آپ تکیہ کے قائل ہیں، کیا انہوں نے تکیہ کیا تھا؟ اور اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بھی 6 سال خلافت کو سنبھالا ہے، تو پھر آپ نے اپنی امی جان کا حق کیوں نہیں لیا؟ تو یہ ساری باتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ اس کی حقیقت اور اصلیت یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ ان لوگوں کو بغض ہے، تو بغض کی بنا پہ، حسد کی بنا پہ یہ باتیں کی جاتی ہیں اور کوئی بات بھی نہیں ہے۔
اگر اہل بیت کے ساتھ صحابہ کا تعلق دیکھنا ہو تو حضرت ابوبکر صدیق خود ہی فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدی لقرابۃ من رسول اللہ حق من قرابتی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے حضور کی آل اپنی آل سے اچھی لگتی ہے اور ان سے مجھے محبت ہے۔ تو میں اپنی گفتگو کو انہی الفاظوں پہ ختم کر رہا ہوں کہ پاکستان ہو یا عراق ہو یا ہندوستان ہو، جس ممالک میں جہاں پر بھی کوئی بندہ رہتا ہے جس کو باغ فدا کے حوالے سے کوئی تکلیف ہے اور یا اس مسئلہ پر جو بھی بات کرنا چاہتا ہے، ہم علماء اہل سنت ہر وقت ہر آن ہر ٹائم موجود ہیں۔ اگر کسی بھائی کو بھی اس مسئلہ پہ تکلیف ہے تو الحمدللہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وآخر دعوانا